سر اگلا سوال علامہ صاحب پوچھتے ہیں، زندہ ہے مشرق تیری گفتار سے، امتیں مرتی ہیں کس ہزار سے؟ فرماتے ہیں اہل مشرق اے رومی تیری باتوں سے زندہ ہے۔ ایک سوال اور بتائیں، امتوں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ سر کیا جواب دیتے ہیں مولانا؟ آگے پیر رومی جواب دیتے ہیں کہ ہر ہلاک امت پیشی کے بوت زاں کے بر جندل گما بردند اود، جی کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی تھیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ پتھر کو اود سمجھنا شروع ہو گئے، پتھر کو اود سمجھنا۔ اود تو ایک خوشبودار لکڑی ہے، ایسے اور وہ جب پتھر بھی اس رنگ کا ہے تو وہ اود نہیں ہو سکتا۔ اود کی اپنی تاثیر ہے، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی انہوں نے اصل میں چیزوں کو غلط انڈرسٹینڈ کیا۔ میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا جی جی کہ ان کو پتہ نہیں چلا، وہ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے۔ بے شک ایسے۔ سر ایک بات بتائیں مجھے آج کہ امتوں کی، قوموں کی تربیت بھی تو کوئی کرتا ہے نا؟ بے شک ایسے، جن کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر آتے ہیں، تو پیغمبروں کے بعد بھی یہ ڈیوٹی کسی کی ہوتی ہے نا؟ بے شک ایسے۔ کون ہے وہ؟ اب دیکھیں جیسے حضور کی حدیث پاک کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ٹھیک کہ ہے، یہ جو عارف ہے نا علم والے، وہ اصل میں انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اصل مربی، اور یہ جو دو انسٹیٹیوٹ ہیں نا، ان کو حضرت اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا ذکر کیا ہے کہ طبقہ علماء جنہوں نے بظاہر سب کرنا ہے، اور دوسرا صوفیاء کا طبقہ جو من کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنے دور میں ہی بولے کہ یہ جو برجندل گما بردن اود والی جو بات ہے کہ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے نمناک میں، تو یہ وہی بات ہے کہ وہاں پہ نہ افسوس نظر آ رہا ہے نہ سوزے دروں، کہ وہاں سے تو لوگ جاتے تھے اور ان میں زہد پیدا ہوتا تھا، دنیا سے بے رغبت ہوتے تھے، اور اب وہاں جا کے ہی صاحب سجادہ اور وہاں کے انداز کو دے کر آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اب وہ ان کیفیات میں پڑے ہوئے ہیں، دونوں جو سائڈیں ہیں وہ کمزور ہو گئی، کمزور ہو گئی ہیں۔ ایک تو جو وہ خانقاہوں والا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی بے شمار خرافات آ گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ہی فارغ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں وہ یہ جنات موکلات والے ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اہل اللہ میں سے نہیں ہیں، ان میں نہیں ہے، ان میں جو نہیں ہے اصل معرفت تزکیہ باطن کی طرف۔ ٹھیک ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ جی وہ شرح صدر ہو جاتی ہے، کہ سرکار نے فرمایا تقو فراست المومن ینظر بنور اللہ۔ لیکن ان کے بڑوں کے کنٹریبیوشن سے کیا ہے؟ بر جندل گما بردن اود۔ میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں، تو جو علماء ظاہر ہیں جی جی، اب تربیت وہ بھی تو کرتے ہیں، کیا وہ بیٹھے نہیں ہیں ممبروں کے ٹی وی پہ ہر جگہ پہ؟ وہ بھی تو ہیں۔ ایسے تو ایک کلام ہمیں قرآن سے بڑا ہی مزے کا ہماری رہنمائی کرتا ہے، جی جی، بلکہ کئی ہیں، ایک نہیں ہے، ایک تو بھی ہم نے پہلے تذکرہ کیا وہ شرح صدر والا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں، سورہ نام آیت 125۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی شرح صدر نہیں ہوئی وہ تو پھر بے ہدایت ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی۔ تو جس کی نہیں ہوئی وہ بھی لوگوں کے جناب وہ اعتقاد جو ہیں وہ بنا رہا ہے۔ ابھی جو ایک آیت آپ نے سنائی، دوسری آیت میں ایک اور قرآن سے پیش کرتا ہوں، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کل، اے محبوب فرما دیں، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، ہم بصیرت پر ہیں، کون کون؟ ما ومن اتبعنی، اور وہ جو میری اتباع کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، وہ صاحب بصیرت ہیں، میں بھی بصیرت والا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت والے ہیں۔ صحیح۔ تو سر کیا ہم صاحب بصیرت ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں؟ یہ وجہ ہے اس سے مرتی ہیں قومیں، بالکل، اور اس سے ہماری قوم بھی مر چکی ہے، بالکل، یہ حقیقت ہے۔ جو خود حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، حقیقت کے نام پہ وہ جہالت دے رہا ہے، ہاں وہ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ یعنی ایسے ہے نا کہ ایک بندہ اندھا ہے، تو ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، ہم جا کے اندھے سے پوچھتے ہیں بتا بھائی میں کس طرف جاؤں، بالکل ایسے، وہ پھر پورا کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس طرف، اس کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، اس کو راستہ نہیں بتانا چاہیے۔ ایسے ہی سر وہی بات جو شروع میں ہے نا، دستے ہر نہ اہل بھی عمارت کو نہ، بالکل، کہ جو سوئے مادر آگے تیمارت کو نہ، ایسے۔ تو یہی پرابلم ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں ان کو اس پہ منصب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، بالکل ایسے، اور اس وجہ سے معاملات، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے جی، یہ نظام آپ کی جب سوسائٹی میں یہ بگاڑ آتا ہے نا، تو یہ درسگاہ سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اس جو ہے وہ خانقاہ سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے جو پروفیشنل جس ڈسپلن میں جائیں گے وہاں پہ کیا ہوگا پھر یہ، بلکہ اس کو حدیث پاک کے ساتھ ملائیں، کتاب العلم بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے، کہ جب پوچھا گیا کہ اشتراط ساعہ کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اذا وسد الامور الی
غیر عالیہ کہ جب وہ فن تاظر حصہ کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جائیں نا تو پھر قیامت کا انتظار بالکل ایسے بالکل تو یہ قیامت سے کوئی کام اور اس سے جو نااہل کی آپ بات فرما رہے ہیں تو اس میں حکومتی معاملات بھی شامل ہیں میں وہی اور بتا اس میں یہ جو محراب و ممبر والا ہے اس میں تو تمام لوگ شامل ہیں سب شامل ہیں بالکل ایسے